نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا صاحب الجمال وسيد البشر من وجهك المنير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزبطوئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان کہ جس نے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اپنی بارگاہ اقدس میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی اور اپنی بارگاہ میں حاضر کیا. اللہ رب العزت کی ذات ہمارا آنا جانا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے اور اللہ رب العزت کی ذات جمعۃ المبارک کے جملہ فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہمارا آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ یقیناً آپ احباب تک پہلے سے پہنچ چکا ہوگا. ہمارا آج کا جو جمعہ کا خطاب ہے اور جو موضوع ہے وہ ہے اعلان غدیر اور اس کے حوالے سے جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ. یہ ہمارا آج کا گفتگو کا عنوان ہے. تاجدار کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم 18 ذوالحج کو جب مکہ سے مدینہ کی طرف سفر فرما رہے ہیں تو رستے میں ایک میدان آتا ہے، ایک چوراہا آتا ہے۔ اس چوک میں، اس میدان میں، اس پانی کے تالاب کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کے ہاتھ کو بلند فرماتے ہیں اور ایک اعلان فرماتے ہیں، اور وہ اعلان یہ ہوتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں ہر اس شخص کا علی بھی مولا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی فرماتے ہیں، جو آپ کا فرمان ہوتا ہے، جو آپ کا عمل ہوتا ہے، ہر فرمان اور ہر عمل کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہر عمل کا اور ہر حکم کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ اب آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کے حوالے سے اعلان فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ پس منظر یہ تھا کہ رمضان المبارک 10 ہجری کو، اسی سال یعنی حج سے 3 ماہ پہلے، رمضان المبارک 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا سردار بنا کے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یمن بھیجا، ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے یا جو خراج انہوں نے دینا تھا اس کے لیے، یا جو بھی معاملات تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ذمہ داری سونپی، اور ذمہ داری سپرد فرما کے آقا علیہ السلام نے 300 اصحاب کا سردار بنایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو، اور یمن روانہ فرمایا۔ اب وہاں جب پہنچے کچھ معاملات ہوئے ان کے درمیان، جو لوگ گئے تھے ان کے درمیان کچھ معاملات ہوئے۔ یہ جامع ترمذی اس کی حدیث نمبر 3712 مناقب علی ابن ابی طالب، اس باب کے تحت 3712 نمبر جو حدیث ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب وہاں کچھ معاملات ہوئے، اور جب صحابہ کرام واپس آئے اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ واپس آئے، تو آ کے چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے، تو یہ جو وفد تھا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا، یہ بھی یمن سے مکہ کی طرف چلے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے حج ادا کیا۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو 4 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے وہ جو معاملات کچھ ہوئے یمن میں، ان معاملات کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شکایت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کر دی، شکایت کرنے لگے، شکوہ کرنے لگے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے آقا علیہ السلام سے مولا علی المرتضیٰ کی شکایت کی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی آ کے وہی شکایت کی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف سے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی کیا۔ پھر چوتھا شخص آیا، آقا علیہ السلام نے پھر یہی کیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ لوگو، تم علی کے بارے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے علی کی شکایت لگاتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو کہ میں علی کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کیا تم نہیں جانتے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور تم مجھے علی کی شکایت لگاتے ہو؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علی کو اپنا محبوب نہ سمجھے وہ قطعاً مجھے بھی اپنا محبوب نہ کہے۔ میں بھی فقط اسی کا محبوب ہوں جس کا علی محبوب ہے۔ اب حجۃ الوداع آقا علیہ السلام نے وہ حج کیا، اور حج کرنے کے بعد مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اب آقا علیہ السلام کے اس فرمان اقدس کے بعد پھر بھی کچھ چہ گوئیاں وہ چلتی رہیں، کچھ باتیں چلتی رہیں۔ اب میں دوسری ساتھ روایت ملا رہا ہوں مسند احمد کی۔ پہلی روایت تھی ترمذی کی، اب دوسری روایت ہے مسند احمد کی۔ حضرت زید بن ارقم اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دونوں اصحاب اس کے راوی ہیں۔ اب وہ چہ گوئیاں چل رہی تھیں، آقا علیہ السلام تک پھر کوئی باتیں پہنچیں۔ تو آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف سفر فرما رہے تھے تو اس جو خم کا ایک میدان تھا، آقا علیہ السلام وہاں قیام فرما ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے نزول اجلال فرمایا، تھوڑی دیر قیام فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ لوگوں میرے لیے ایک ممبر لگایا جائے، میرے لیے ایک ممبر لگایا جائے۔ آقا علیہ السلام کے لیے ایک ممبر تیار کیا گیا۔ اب وہ جو ممبر تیار کیا گیا جب، تو پھر آقا علیہ السلام اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے اس مجمع عام سے خطاب فرمایا، اس مجمع عام سے خطاب فرمایا، اور کم و بیش 1.25 سے 1.5 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ وہاں موجود تھے، وہ سامعین تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں بلند کیا، ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے بڑے جلال بڑے انداز میں ارشاد فرمایا، الستم تعلمون انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں بتاؤ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ پھر آقا علیہ السلام نے دوبارہ جملہ دہرایا اور فرمایا، الستم تعلمون انا اولی بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان مومن کو اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ اور جو اپنی جان سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، ابھی تو اس کے دل میں پھر ایمان کی رتی بھی نہیں اتری۔ جس کو اپنی جان پیاری ہو اور اپنی جان سے محبت جتنی بھی ہے اس سے بڑھ کر محبت رسول اللہ سے نہ ہو جائے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو میرا نبی ہے، یہ میرے نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔
جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب تر نہیں ہوں، عزیز نہیں ہوں، محبوب نہیں ہوں؟ تمام صحابہ کرام نے دونوں مرتبہ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر آقا علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ بلند فرما کے ارشاد فرمایا، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جس کا آج تک میں مولا ہوں، ہر اس کا علی کو بھی مولا بنا دے۔ جس کا میں مولا ہوں، جو شخص مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، علی کو بھی اس کا محبوب بنا دے، اور جو علی سے دوستی رکھے اے باری تعالیٰ تو اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس بندے سے دشمنی رکھ۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک فضیلت مطلقہ کا اعلان فرمایا۔ اب جب اس فضیلت کا اعلان ہوا تو فوری طور پر سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب آئے، حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے آ کے مبارکباد دی، اور یوں مبارک دی کہ اے ابن ابی طالب، مبارک ہو، آج سے ہر صبح اور ہر شام آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہر صبح اور ہر شام آپ کی محبت لازم کر دی ہے، آپ کی مولائیت کا اعلان فرما دیا ہے۔ آج کے بعد آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہیں، اور ہم سب سے پہلے آپ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ سب سے پہلے مبارکباد دینے والے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہستیاں تھیں۔ اب یہ جو ایک اعلان فرمایا، اعلان غدیر، اس اعلان غدیر کو لے کے ہمارے کچھ اہل سنت بھائی وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے رنگ پکڑنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اعلان غدیر سے مراد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کی جانشینی مراد لے لی، اپنے بعد آقا علیہ السلام نے ان کو حاکم بنا دیا، یہ مراد لے لی۔ آقا علیہ السلام نے خلیفہ بلا فصل کا اعلان کر دیا، آقا علیہ السلام نے اپنا جانشین بنا دیا، آقا علیہ السلام نے اپنے بعد سلطنت اور حکومت کا والی مولا علی المرتضیٰ کو مقرر کر دیا۔ یہ چیزیں ہمارے کچھ بھائی ہیں، یہ انہوں نے اخذ کر لی یہاں سے، ہمارے کچھ بھائیوں نے، روافض نے اس اعلان سے یہ چیزیں اخذ کر لیں کہ جانشین مقرر ہو گئے، حاکم مقرر ہو گئے، آقا علیہ السلام کے وارث مقرر ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کے بعد حکومت کے سربراہ اور حاکم وقت یہ مقرر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا، آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا وصی بنا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بعد ازاں روافض نے شروع کر دیں، اور اسی کا رنگ آہستہ آہستہ کر کے اب ہمارے جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ بھی اس رنگ میں رنگے جانے لگے۔ یہ میں نے دیکھا 18 ذی الحج کو، میں نے دیکھا سوشل میڈیا کو، دیکھا دوسرے تیسرے پلیٹ فارمز کو، دیکھا کہ
کہ کس طرح ہمارے اہل سنت کے جو لوگ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ کس طرح ان روافض والے معاملات کو اپنے اوپر اس کا رنگ چڑھائے ہوئے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولایت کا اعلان اور آپ کو مولا بنانا، یہ جانشین مقرر کرنا بالکل نہیں ہے۔ اس سے مراد خلیفہ بلا فصل بنانا بالکل نہیں ہے، اور اس سے مراد اپنے بعد حاکم مقرر کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بالکل ایسی مراد آقا علیہ السلام کی نہیں تھی۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ آقا علیہ السلام کی یہ مراد تھی اور یہ نہیں تھی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ میری کیا حیثیت اور میں کون کہ میں اس چیز کو الگ الگ کر کے بیان کروں۔ یہ آقا علیہ السلام کے گھر سے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت سے یہ گواہی لے لیتے ہیں، آقا علیہ السلام کی اولاد پاک سے پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیے جو آقا علیہ السلام نے اس میں اعلان غدیر میں ولایت علی کا اعلان فرمایا، تو کیا مولا علی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، حاکم مقرر فرمایا، یا خلیفہ بلا فصل مقرر فرمایا؟ یہ چیز آقا علیہ السلام کی اولاد سے پوچھ لیتے ہیں اور مولا علی کی اولاد سے پوچھ لیتے ہیں۔ پوچھتے کس سے ہیں؟ امام حسن مصنع سے علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بڑے شہزادے اور صاحبزادے ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ پوتے ہیں، اور کربلا سے یہ بھی وہ شخصیت ہیں جو کربلا سے زندہ واپس پلٹ آئے، جو زندہ واپس آئے، یہ ان میں حسن مصنع یہ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ میدان کربلا میں بھی موجود تھے، ان کو زخم آئے، یہ زخمی ہو گئے، تو ان کو کچھ لوگوں نے وہاں میدان کربلا سے اٹھایا اور ان کو ایک خیمے میں لے گئے اور وہاں ان کا علاج اور معالجہ کیا اور یہ صحت مند اور تندرست ہو گئے۔ تو یہ میدان کربلا میں بھی موجود تھے امام حسن مصنع۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیے کیا یہ اعلان جانشینی کا اعلان نہیں تھا، یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا؟ کیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں تھی کہ میرے بعد حاکم علی ہے؟ تو حضرت امام حسن مصنع وہ فرمانے لگے، اس کو طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 5 اور جو تذکرہ حسن بن حسن ہے باب، اس میں امام ابن سعد نے اس کو نقل کیا کہ امام حسن مصنع فرمانے لگے کہ اگر اس سے مراد امارت ہوتی، سلطنت ہوتی، حکومت ہوتی یا خلافت ہوتی تو آقا علیہ السلام بالکل اسی طرح واضح طور پر ارشاد فرما دیتے جس طرح آقا علیہ السلام نے کلمہ طیبہ کی اہمیت کا بتایا، نماز کا بتایا، روزہ کا بتایا، حج کا بتایا اور زکوٰۃ کا بتایا۔ جس طرح واضح طور پر آقا علیہ السلام نے ان 5 ارکان اسلام کے متعلق حکماً فرما دیا اور واضح کر دیا، آقا علیہ السلام کی اگر مراد یہ ہوتی جو تم پوچھتے ہو تو آقا علیہ السلام یقیناً اس کے متعلق بھی کھل کے واضح طور پر ارشاد فرما دیتے، اور جان لو آقا علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے، یعنی سب سے عمدہ بات سمجھانے والے شخص تھے آقا علیہ السلام۔ تو انہوں نے بالکل کیٹاگوریکلی اس کو رد فرما دیا امام حسن مصنع نے کہ بھئی یہ جو نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں، یہ جو نتیجہ نکالتے ہیں، یہ جو عقیدہ آپ بناتے ہیں، بالکل یہ عقیدہ باطل ہے۔ اور پھر اس کو اہل سنت کے جو ائمہ ہیں اس میں سب سے پہلے امام بزدوی ہیں، ان کی کتاب ہے اصول دین، صفحہ 512،
یہ اردو کی پرنٹنگ ہے۔ پھر امام ذہبی کی ہے دول الاسلام، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 322 ہے، یہ بیروت لبنان کی عربی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ، اس میں لکھتے ہیں صفحہ 418، یہ بھی اردو کی پرنٹنگ ہے۔ پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی، وہ اپنی سیف المسلول میں صفحہ 244، پھر امام احمد رضا بریلوی وہ مطلع القمرین صفحہ نمبر 70 کے اوپر، پھر خواجہ قمر الدین سیالوی وہ مذہب شیعہ صفحہ نمبر 90 اور 91 کے اوپر، پھر پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کے صفحہ نمبر 33 اور 34، یہ ساری کتابیں اردو کی۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 3 کے اوپر وہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ سارے آئمہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اعلان غدیر ہے، یہ جو ولایت مولا علی المرتضیٰ کا اعلان ہے، اس سے مراد قطعاً بالکل بھی خلافت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، اور خلیفہ بلا فصل کا بالکل اعلان نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ایک پیچھے بیک گراؤنڈ تھا، وہ جو ایک پیچھے وجہ تھی، جو پس منظر تھا، آقا علیہ السلام نے صرف اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے، اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، اور لوگوں نے جو مولا علی پر الزامات لگائے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے ان کے رد میں آقا علیہ السلام نے اپنی اور مولا علی کی محبت کو یکجا فرما دیا، اپنی اور مولا علی کی محبت کو، مودت کو یکجا فرما دیا۔ اب جان لیں کہ یوم غدیر پر جو آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند فرمایا، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، اپنے دست مبارک میں پکڑ کے جو دوسرا ہاتھ بلند فرمایا، جان لیں وہ ہاتھ جو آقا علیہ السلام نے غدیر پر بلند فرمایا، وہ ہاتھ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اس ہاتھ کی فضیلت ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اور اس ہاتھ کی فضیلت کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اور جس ہاتھ کو بلند کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، آج کے بعد ہر اس شخص کا علی بھی مولا ہے۔ ہم دل سے اور ایمان سے ولایت علی کے قائل ہیں، اور ہم ولایت علی کا جو قائل نہیں ہے، ہم اس کو ایمان والا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے دل میں محبت اور مودت اہل بیت کا ہونا۔ جس دل میں محبت اور مودت اہل بیت نہ ہو، اس دل میں ایمان اترا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم ایک اور ہاتھ کی فضیلت بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ہمارا مشرب ایک معتدل مشرب ہے، ایک درمیانی رستہ ہے، ایک اعتدال والا مسلک ہے، ایک اعتدال والی جماعت ہے۔ ہم ہمیشہ اعتدال پر رہنے والے لوگ ہیں، ہم نہ ادھر گرنے والے اور نہ ادھر گرنے والے، ہم اعتدال کے ساتھ معتدل اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے ہم سیدھے رستے صراط المستقیم پر قائم ہیں۔ دوسرا جو ہاتھ آقا علیہ السلام نے جس ہاتھ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ ہاتھ بیعت رضوان والا ہاتھ تھا، کہ جب یوم بیعت رضوان یقول، کہ بیعت رضوان کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہذہ ید اللہ، دیکھو یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو فرمایا، ہذہ ید اللہ، دیکھو یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہذہ ید عثمان، دیکھو یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آقا علیہ السلام نے بیعت کی۔ تو ہم اس بیعت کو بھی، اس ہاتھ کو بھی اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ ہاتھ
جو آقا علیہ السلام نے تشبیہ دے کر اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزر گئی، پھر اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کے اوپر بھی نہیں لگایا اور کبھی ٹچ بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اس لیے کہ اس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سے میں نے بیعت میں یہ ہاتھ لگایا ہے تب سے میں نے اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں لے کے گیا، میں اتنی حیا اور اتنا ادب کرتا۔ تو ہم دونوں ہاتھوں کی فضیلتوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان، خلفائے راشدین، خلفائے الثلاثہ، ہم ان تینوں خلفاء کی عظمت، مقام، مرتبہ اور رفعت اس سے بھی واقف ہیں، اور ہم ہر چیز کو اپنی جان سے عزیز تر سمجھتے ہیں، اور ادھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہم ان کو ان سے بھی افضل اور فضیلت والا سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو اہل بیت میں شمار کر کے سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آقا علیہ السلام نے جانشین مقرر فرما دیا، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ وجوہات کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان وجوہات کی وجہ سے انہوں نے خلافت کے لیے جنگ نہیں کی، اپنا حق نہیں لیا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے، اور پیچھے مدینہ میں آقا علیہ السلام اپنا جانشین، اپنا والی اور اپنا وارث اور اپنا نمائندہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو مقرر فرما کے جا رہے ہیں۔ اس کو سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اپنے ساتھ جنگ میں لے جائیں، مجھے بھی غزوہ میں لے جائیں، کیا مجھے آپ خواتین اور بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ جملہ تھا حضرت علی المرتضیٰ کا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی، کیا تو نہیں جانتا کہ تیری اور میری مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کی مثال تھی، تو بھی میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ بے شک انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت ہر جگہ پہ میرا بھائی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فضیلت دی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا جانشین بنایا، والی مقرر فرمایا۔ اب ایمان سے بتائیں، اٹھائیں کتب تاریخ اور کتب احادیث اور ایمان سے بتائیں کہ جب آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا جانشین واضح طور پر مقرر فرما دیا تو کیا کسی ایک صحابی نے بھی آقا علیہ السلام کی اس مقرر کردہ جانشینی پر اعتراض کیا؟ کسی ایک نے بھی مولا علی المرتضیٰ کو جانشین بنانے پر اعتراض کیا؟ کسی ایک نے مخالفت کی؟ نہیں کی۔ کیوں؟ بھائی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ واضح طور پر آقا علیہ السلام اپنا جانشین بنا کے جا رہے ہیں، مقرر فرما رہے ہیں، تو مخالفت کا ہے کی؟ کیا کوئی ایسا تھا کہ جس نے یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے پھر بھی یہ کہا ہو کہ اے علی یہ جو جانشینی ہے یہ آپ کا نہیں، یہ میرا حق ہے، لہذا میں جانشین بننا چاہتا ہوں؟ کسی ایک نے کہا ہو؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ تشریف لے آئے، تب تک مولا علی المرتضیٰ آقا علیہ السلام کے ہاں جانشین مقرر رہے۔ اب اگر دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر
اشارتاً اور کنایتاً اعلان کر دینا یہی خلافت کی اور امر حکومت سپرد کرنے کی نشانی ہے، اور یہی مراد ہو کہ آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا، تو اب اس پہ مراد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ اب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اگر ہاتھ پکڑ کے آقا علیہ السلام نے ولایت علی کا اعلان کر دیا ہے، تو تم لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہو کہ آقا علیہ السلام نے خلافت اور جانشینی ان کے سپرد کر دی ہے، تو بتائیے پھر اس بارے کیا خیال ہوگا کہ آقا علیہ السلام کے مصلح پر آقا علیہ السلام کے زندہ ہوتے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں، 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں۔ اگر اشارتاً اور کنایتاً ہی مراد لے لی جائے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلافت کا اشارہ ہے، تو اگر ہاتھ بلند کرنا وہ خلافت کا اشارہ ہو سکتا ہے، تو اپنے مصلح امامت پر مسلسل کھڑا کرنا وہ اشارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کیوں نہیں اشارہ ہو سکتا؟ بھائی وہ مصلح امامت ہے، اس مسلح پر بیٹھ کے 10 سال آقا علیہ السلام نے نظام سلطنت چلایا ہے، اس منبر پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام نے 10 سال نظام حکومت اور سلطنت کو چلایا ہے، جو 10 سال مدینہ میں قیام فرما رہے۔ اسی مسجد نبوی میں اسی مصلی پر بیٹھ کے آقا علیہ السلام نے تمام سلطنت کے امور کو نمٹایا ہے، تو اسی مصلی کا وارث ابوبکر صدیق کو بنا دیا آقا علیہ السلام نے۔ تو اگر ولایت علی کا ان کا جو ایک اعلان ہے، اگر وہ دلیل بن سکتی ہے کہ جناب یہ خلافت مل گئی، جانشین مقرر کر دیا، تو پھر مصلی جو ہے اپنا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے خود کیا، زبردستی نہیں کسی نے لیا۔ آقا علیہ السلام سے کون زبردستی لے سکتا ہے؟ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں جماعت میں کھڑے ہیں، آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھتا ہے، آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے اصحاب مصلی چھوڑ کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ پھر ایک وقت آتا ہے آقا علیہ السلام کسی یہودی کا کوئی معاملہ ہے، آقا علیہ السلام اس کے معاملے کے حل کے لیے گئے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے گئے، ادھر نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ صاحب نے کہا کہ ابوبکر آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ابھی پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت نماز پڑھا رہے ہیں، دوران جماعت آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ صحابہ کرام نے تصفیہ شروع کر دیا، تالی بجانی شروع کر دی۔ جب وہ شور زیادہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے غور کیا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے موجود ہیں، تشریف فرما ہے، مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ۔ ادھر نماز میں کھڑے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تیرے حبیب اور تیرے رسول نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنا مصلی میرے سپرد فرما رہے ہیں، مجھے اس قابل سمجھا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا، دعا کی، واپس پلٹے، مصلی سے پھر پیچھے آئے۔ جب مصلی سے پیچھے آئے، آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے اس نماز کو مکمل کروایا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ابوبکر، جب میں نے کہا تھا، میں نے حکم دیا تھا کہ کھڑے رہو، نماز مکمل کرواؤ، تو پھر کیوں کھڑے نہیں رہے؟ دعا مانگی اور واپس آ گئے، کیوں کھڑے نہیں رہے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی قحافہ کی کیا مجال کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا ہو اور وہ آگے کھڑا ہو کے امامت کرتا پھرے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں ہے، یہ ابو بکر نہیں کر سکتا۔
یہ آقا علیہ السلام موجود ہیں، حیات ہیں ظاہری طور پر، اور آقا علیہ السلام کے مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں۔ یہ دو مثالیں میں نے دیں۔ پھر اگر بفرض محال اگر فرض کر لیں کہ آقا علیہ السلام نے جانشین اور والی مقرر کر دیا ہو، حاکم ہی مقرر کر دیا ہو، اور آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا ہو کہ یہ میرے بعد حاکم جو ہے وہ علی ہے، یہ خلیفہ ہیں میرے بعد، اگر اعلان کر دیا ہو اور اس سے یہی مراد ہو، تو پھر سوچیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے جاتے ہیں، پہلے خلیفہ راشد، 15 یا 17 سال کی عمر ہے حضرت اسامہ بن زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں خود آقا علیہ السلام ایک لشکر تیار کرتے ہیں، اور اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سربراہ مقرر کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف۔ 15 یا 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اور اس نوجوان 15 یا 17 سال کے لڑکے کو آقا علیہ السلام اپنی فوج کا سربراہ بناتے ہیں، چیف بناتے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی جتنے بوڑھے اور جوان اور بڑی عمر کے ہو سب نے اسی کی اقتداء کرنی ہے، یہ جو ایک چیف مقرر کر رہا ہوں، یہ جو سپہ سالار بنا رہا ہوں، اسی سپہ سالار کی اقتداء کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، جو یہ کہے وہی کرنا ہے۔ وہ سپہ سالار مقرر کر دیتے ہیں۔ ابھی مدینہ کی حدود سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام تو وصال فرما گئے، وہاں سے واپس پلٹ آتے ہیں، آگے آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ چنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آقا علیہ السلام نے تو یہ کام کیا تھا کہ ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، لیکن آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ شامل تھے جن کا مشورہ یہ تھا کہ آپ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کریں، اگر روانہ کرنا ہے تو پھر کسی بڑی عمر کے کسی شخص کو سربراہ بنائیں، سپہ سالار بنائیں، اس چھوٹی عمر کے بیٹے کو، لڑکے کو، نوجوان کو سپہ سالار نہ بنائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ اگر میری جان پہ نکل جائے اور کوے اور چیلے اور جانور وہ میری کھال بھی اگر اتارنا چاہے اتار لیں، پھر بھی میں قطعاً ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو اور ابو بکر اس سے پیچھے ہٹ جائے، میں ایسی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت اسامہ بن زید ان کو سربراہ خود آقا علیہ السلام نے بنایا ہے، سپہ سالار آقا علیہ السلام نے بنایا ہے، لہذا لشکر اسامہ روانہ بھی ہوگا اور سپہ سالار بھی اسامہ بن زید ہوگا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کا سپہ سالار بھی نہیں بن سکتا۔ اب بتائیے وہ لشکر کہ جس کو آقا علیہ السلام روانہ فرما رہے ہوں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نہ بھائی میری جان جا سکتی ہے، میں سپہ سالار بدل نہیں سکتا، میں اس حکم کو، اس فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ اگر ولایت علی کا اعلان اس سے مراد یہ ہوتا کہ حکومت اور سلطنت اور جانشینی ان کی ہے، تو پھر بتائیے وہ ابو بکر خلافت پر پھر بھی بیٹھے رہے ہوتے، وہ پھر بھی خلافت اپنے لیے لیتے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر زکوٰۃ کے جو منکرین ہیں حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ جنگ کی اور یہ تک کہا کہ خدا کی قسم جو شخص زمانہ مصطفیٰ میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیا کرتا تھا، خدا کی قسم جب تک وہ بھی ان سے نکلوا نہ لوں میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رسول اللہ کے حکم کی اتنی اتباع کی، اتنی اطاعت کی کہ ان سے بھی جنگ کی۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو نئے نئے ابھی دین میں داخل ہوئے، اسلام میں، وہ مرتد ہو گئے، ان کے ساتھ بھی جنگ کی۔ تو اگر وہ تو سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کے قریبی تھے، آقا علیہ السلام کو قبل از بعثت یعنی جب اعلان نبوت نہیں فرمایا اس سے بھی پہلے بچپن کے آقا علیہ السلام کے دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان سے زیادہ کون جانتا ہے آقا علیہ السلام کو؟ بچپن کے دوست ہیں، 60 برس عمر گزاری ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی، غار میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہجرت میں بھی، ہر جگہ۔ تو ان سے زیادہ کون مراد سمجھ سکتا ہے؟ جو حجۃ الوداع کے خطبے میں صرف 2 لفظوں سے کہ لوگوں ممکن ہے کہ آج کے بعد ہم ایک جگہ دوبارہ جمع نہ ہو سکیں، صرف یہ 2 لفظ سننے کے بعد زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں اس سے مراد یہ ہے کہ آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ جو صرف اشارے سے ہی آقا علیہ السلام کی مراد سمجھنے والے ہوں، کیا وہ اعلان غدیر سن کے پھر بھی خلافت پر براجمان رہنے والے ہوں؟ کیسے رہ سکتے ہیں وہ؟ اور اگر اب میں آپ کو آخری بات بتا کے پھر اجازت، ٹائم 5 منٹ صرف آپ کے لوں گا، ٹائم تو ہو گیا، صرف 5 منٹ میں آپ کے لوں گا بس، آخری بات اور پھر اجازت۔ اب خلافت کا جو معاملہ ہے، اگر مولا علی المرتضیٰ اپنا حق سمجھتے، خلافت کو اپنا حق سمجھتے، تو کیا مولا علی المرتضیٰ جنگ جمل لڑ سکتے ہیں، صفین لڑ سکتے ہیں، نہروان لڑ سکتے ہیں؟ تو کیا وہ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان غنی سے خلافت نہیں لے سکتے تھے؟ کیا ان سے خلافت نہیں لے سکتے تھے؟ بھائی خلافت کا جب حق اپنا سمجھا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس وقت کا جو شام کا حاکم تھا اس کے ساتھ جنگ لڑی، جنگ کے لیے لشکر لے کے آئے، صفین پارٹ 2 کے لیے نکلے امام حسن مجتبی۔ کیوں؟ اپنا حق سمجھتے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے، یہ نجائز قابض ہیں اس کے اوپر۔ اب وہی خلافت جب امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام، جب انہوں نے سمجھا کہ خلافت چھینی گئی ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور یہ ان کا حق نہیں ہے جن کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو کیا امام حسین علیہ السلام آپ اس خلافت راشدہ کے دوبارہ قیام کے لیے کربلا میں نہیں گئے؟ اپنا پورا خانوادہ وہاں پہ ذبح نہیں کروا دیا؟ خود اپنی جان تک قربان نہیں کر دی؟ بھائی کس لیے؟ سمجھتے تھے کہ بھائی خلافت ہمارا حق ہے، یہ خلافت راشدہ کے منہج پر قائم نہیں ہیں، انہوں نے خلافت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، لہذا یہ اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں۔ تو جب اگر مولا علی المرتضیٰ سمجھتے کہ حق میرا ہے، آقا علیہ السلام نے مجھے مقرر فرمایا ہے، تو ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ کون ہوتے ہیں میری خلافت چھیننے والے؟ کیا وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن مولا علی المرتضیٰ نے تینوں خلفاء کی بیعت کی ہے، تینوں خلفاء کی بیعت کی ہے، حضرت ابو بکر کی بھی، عمر کی بھی، عثمان کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تینوں کی بیعت کی ہے۔ اگر وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے تو علی نے بیعت کیوں کی؟ اور جب خلافت کا حقدار نہیں تھا یزید ملعون پلید، تو امام حسین نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن بیعت نہیں کی۔ بتائیے نا، بات درست ہے کہ نہیں؟ اپنی جان تو دے دی لیکن بیعت نہیں کی، کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے۔ اب یہاں ہمارے جو بھائی ہیں روافض، شیعہ، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے مذہب میں بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس فوج نہ ہو، طاقت نہ ہو اور قوت نہ ہو، تب تک آپ کے اوپر جہاد لازم نہیں آتا، جہاد حرام ہو جاتا ہے۔ آپ کو جان کا خوف ہو تو جہاد حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، فوج نہ ہو تو آپ جنگ نہ لڑیں، آپ اپنے حق کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب آپ طاقت میں آئیں، قوت میں آئیں تو پھر آپ جنگ لڑیں اور اپنا حق لے لیں۔ بھائی اگر تو آپ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر جان لیں کہ جو اپنی جان کے خوف سے اپنا حق نہیں لیتا کسی سے، کم از کم میں اس کو مولا نہیں مانتا۔
میں کم از کم اس کو مولا نہیں مانتا۔ اگر علی کو میں مولا مانتا ہوں تو پھر میں اس علی کو مولا مانتا ہوں کہ جس کا بیٹا حق لینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن جو باطل ہے اس باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یا تو اپنا عقیدہ درست کر لیں یا اپنا موقف ایک رکھ لیں۔ اگر علی کے پاس طاقت اور قوت اور حکومت اور فوج نہیں تھی تو پھر امام حسین کے پاس کیا تھا؟ امام حسین بغیر کسی فوج کے، بغیر طاقت کے، بغیر قوت کے جا کے پورے کا پورا خانوادہ اپنا قربان کر دیا۔ پھر ادھر امام حسن مجتبیٰ کے پاس طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، فوج بھی تھی، گئے اور جا کے صلح کر لی۔ اگر طاقت، قوت اور فوج، اس وجہ سے امام علی مقام، امام علی المرتضیٰ، مولا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، اگر اپنی جان کے خوف سے انہوں نے اپنا حق نہیں لیا تو پھر آپ کا عقیدہ غلط ہے، پھر آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مولا علی اس شخص کا نام نہیں ہے کہ جو ڈر جائے اپنے حق کی وجہ سے، اپنی جان کی وجہ سے ڈر جائے اور حق نہ لے۔ مولا علی کے اگر بیٹے اپنے حق کے لیے جان دے سکتے ہیں تو پھر مولا علی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اگر مولا علی کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کی جرت دیکھنی ہے تو ان کی جرت اور شجاعت اور بہادری یہ ہے کہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں کہ علی جاؤ جاؤ اور خیبر کو فتح کرو۔ دیکھو علی کی جو شجاعت، دیکھو علی کی بہادری، اور دیکھو علی کا جنگ کرنا کیسا ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو مرہب کہتا تھا اور انتہائی طاقتور شخص تھا، ایک وار کیا اور اسی ایک وار میں میرے مولا علی المرتضیٰ نے اس کو دو ٹکڑے کر کے جہنم واسط کر دیا۔ یہ طاقت اور قوت اور شجاعت ہے مولا علی کی۔ آپ مولا علی کی بزدلی ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں شجاعت بتائیں، ہمیں بہادری بتائیں۔ اور خدا را ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، خدا را میری گزارش یہ ہے کہ کچھ تحقیق میں اپنا وقت گزاریں، ریسرچ کریں، مطالعہ کریں، تاریخ کی کتب کو دیکھیں، حدیث کی کتب کو دیکھیں، مختلف علوم اور فنون کو دیکھیں، ایک مطالعہ کریں، ایک سمندر میں غوطہ کھائیں۔ سمندر میں غوطہ زن ہونے کے بعد پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہیرے اور کچھ موتی آئیں گے، پھر ان ہیروں اور ان موتیوں کو چنیں، پھر ان ہیرے اور موتیوں کو چن کے پھر آگے امت مسلمہ اور اہل سنت کو ڈلیور کریں۔ یہ پھڑا تڑی کا عقیدہ کچھ ادھر سے لے لیا کچھ ادھر سے لے لیا، یہ عقیدہ کبھی بھی آپ کو پار نہیں لگا سکتا۔ ہمیشہ محبت اہل بیت پر جئیں، محبت اہل بیت پر مریں، محبت اور مودت اہل بیت کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھیں، اور کبھی بھی ان عظیم صحابہ کرام علیہم الرضوان خلفائے راشدین، ان کی محبت اور مودت کا دامن نہ چھوڑیں، کبھی بھی ان کے دامن کو نہ چھوڑیں کہ وہ آج بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ ان کی فضیلت یہی کافی ہے کہ وہ جب زندہ تھے تب بھی وہ دائیں بائیں آقا علیہ السلام کے رہے، اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی وہ آقا علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ہیں۔ یہی ان کی فضیلت کافی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں مسلک حق پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العزت کی ذات دین حق کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔